میں مسئلہ یہ ہے کہ نظام ٹھیک کرنا، میرے کسی بھی حکومت سے توقع نظام ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے. آپ کی بالکل درست بات، میں اس بات کو کنسیڈ کر دوں، مان لوں کہ نظام میں یہ پرابلمز ہیں کہ کیسز سالہ سال نہیں چلتے، حکومتیں آ جاتی ہیں. اب حدیبیہ کے اوپر ہم جائیں گے تو حدیبیہ میں ہوا کیا، جب ان کی حکومت تھی کیس بند ہو گیا، جب ان کی حکومت نہیں تھی ان کے خلاف ریفرنڈم بھی بنے اور ایف آئی آر بھی درج ہوئے. لیکن مسئلہ کیا، مسئلہ یہ کہ جہاں نظام اس طرف خراب ہے کہ کسی کو سال سال ڈیڑھ سال جیل میں رکھنا، ادھر یہ ایک دن میں ریلیف ملنا بھی، یہ بھی امیروں اور طاقتور لوگوں کا پاکستان میں ایک بینیفیشری رہے ہیں وہ اس سسٹم کے. اس سسٹم کو نہیں چینج کرنا چاہیے جو طاقتور بینیفیشری بن جاتا ہے عدالتی نظام کا؟ نہیں، بالکل چینج کرنا چاہیے. میں تو آج آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں اپوزیشن جماعتوں کو ذاتی کیسز، ذاتی ایشوز سے ہٹ کے آپ آج بھی حکومت کے ساتھ آگے بیٹھیں. آپ کے الیکشن کے قوانین، اس نظام کو بدلنا چاہیے. آپ کے لیگل سسٹم کو بالکل بدلنا چاہیے. اس کے اندر ٹرائلز، بیلز، ہر چیز کے اوپر اریسٹ، پاور آف اریسٹ کیسے، اریسٹ کب ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر چیز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. میں آپ کو اپنی پارٹی کی طرف سے ایشورنس دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط صرف ایک ہے، ذاتی مفاد والا کوئی معاملہ ڈسکس نہ کریں. آپ نیب سے شروع نہ کریں، آپ آ جائیں نظام سے. ہم نظام درست کرتے ہیں، پھر نیب پہ بھی بات کر لیں گے. تو یہ سر، لیکن کیونکہ مجھے وجہ یہ ہے کہ کل مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے اور کوئی اور اپوزیشن ہوگی. یہ خرابی جو ہے نا، خرابیوں کو ٹھیک کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سال ڈیڑھ سال صرف اس لیے کیونکہ آپ نے کوئی تفتیش کرنی ہے، 2 دن کی بات ہے. مجھے مفتاح اسماعیل یاد ہے کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس کو پابند کریں میرے تفتیشی کو کہ روز آ کے میرے پاس 1 گھنٹہ کم از کم یہ ضرور تفتیش کرے گا. کیونکہ تفتیش تو کرتا کوئی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 3 دن میں تو آپ کی تفتیش مکمل ہو جاتی ہے. اب آپ انفلوئنس کرنے کی بات کریں، پھر دیٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری. میں آپ کو بات ہوں، یہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، روز میری گھنٹہ تفتیش کرے. وائٹ کالر کرائم میں نے آپ سے تھوڑا ہی پوچھنا ہے، میں نے تو دستاویز نکال لے. اگریڈ. اینڈ اگر آپ نے دستاویز نکالنے اور دستاویز کالی ہیں تو پھر اس کو اندر رکھ کے کیا کریں، فیصلہ کرائیں، اندر کریں ان کو. نہیں، بالکل غیر ضروری اریسٹ تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے. صاحب غیر ضروری اریسٹ ہوتے ہیں نا پاکستان میں. یہ اب کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. ویسے غیر ضروری اریسٹ آپ کو پتہ ہے، ابھی ایک وہ میں صبح شیخ صاحب سے ہنس کے کہہ رہا تھا کہ وہ جو وزیرستان میں ایک مولوی نے عید کرا دی ہے تو اس کے اوپر ایک ایف آئی آر دے دی کسی نے لوکل وہاں. سر اس کو چاند نظر آ گیا. کیا بات کرتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا چاند دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو چھوڑ دیں اس چیز کو. یہ بتائیں حدیبیہ کھولنے جا رہے ہیں. حدیبیہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہے. کبھی پروسیکیوٹ نہیں ہوا، حکومتیں آئیں تو بند ہو گیا، حکومت نہیں تھی تو کھل گیا دوسرے کی حکومت میں. ایک ویو ہے، جس وکیل سے بات کریں، اعتزاز صاحب کا تو بڑا کلیئر ویو ہے، نیو ایویڈنس کیس اوپنز، پروسیکیوشن کبھی ہوئی نہیں ہے. دوسرا ویو یہ ہے سر سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، اب کیا کریں گے اس کے اندر. لیکن 2 چیزیں ہیں. سپریم کورٹ نے ایک تو بڑا اہم اس میں اندر نقطہ ہے کہ سپریم کورٹ نے گلٹ اور انوسنس کا کوئی نہیں دیا. سپریم کورٹ کے پاس کس چیز کی اپیل گئی تھی؟ ٹائم بار انہوں نے کر کے کر دیا نا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیزیں ہوتی ہیں کرمنل کیسز کے اندر، کیونکہ میری تو خود کارپوریٹ شارپوریٹ کام میں نے اتنا کیا نہیں، میں تو کرمنل لائر ہوں. کرمنل کیس کے اندر ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل کے اوپر اپیل ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو سول یا ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں وہاں ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوتے ہیں. اس کیس کے اندر کوئی کرمنل اپیلیں نہیں ہوئی. اس کیس کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوئے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا، کیس شیلف کر دیا. ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا وہ جب دوبارہ حکومت میں آئے 2008 میں تو ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی، پھر اس میں کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ چلی جاتی ہیں، پھر ٹائم بار کا ایشو آ جاتا ہے. انہی نقطوں کے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیس بند ہو جاتا ہے. ارینجمنٹ نہیں ہوئی، چارج شیٹ نہیں ہوئی، ایویڈنس نہیں ہوا. نہیں سر دیکھیں پتہ ہوگا، لیکن میں اب کیا کسی کی پوری رائے کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں. میرا سب سے عرض صرف یہ ہے، اس میں 3 فیصلے ہیں. ایک وہ ہائی کورٹ کے، ایک پہلے تھا، پھر اس میں ریفری جج کا ہے، ایک سپریم کورٹ کا ہے. تینوں فیصلے اٹھا کے پڑھ لیں. ایک میں اس میں بڑی آپ سے جھٹکی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ پیپر مل میں ایک ایشو ہے شواہد کا. لیکن ایک تو تھا یہ پوری ٹیکنیکل گراؤنڈ، ریفرنس فائل ہو گیا، یہ باہر چلے گئے، ٹیکنیکل گراؤنڈ بند ہو گیا، ٹائم بار ہو گیا. ایک وہ جو لاش پڑی ہوئی ہے ثبوتوں کی صورت میں، ادا کی کرنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کیس نہیں دیکھتے ہیں. وہ چلے گئے تھے کوشمنٹ کے لیے، ایف آئی آر کوشمنٹ کے لیے گئے تھے، وہ کوش ہو گئی، اختلاف ہوا تھا دونوں ججز کا دوبارہ تحقیقات. ایک نے کہا ہونی چاہیے، ایک نے کہا نہیں، اور ریفری جج نے کہا نہیں. اچھا اس میں بھی ایک بڑی 17 یا 18 پیرا ہے، وہ بھی آپ کسی نکال کے اپنے پروڈیوسر کے یہ دیکھ لیجئے گا. اس میں حکومت نے کنسیڈ کیا ہوا ہے ریفری جج کی ججمنٹ میں. ریفری جج کی ججمنٹ میں جو حکومتی وہاں پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے شاید، وہ پیش ہوئے، وہ انہوں نے کنسیڈ کیا. انہوں نے کہا جی ہم اسی نہیں کھولنا، اسی ری انویسٹیگیٹ نہیں کرنا. اچھا انہوں نے کہا جی تسی بھی راضی، اے بھی راضی، اسی کی کریں گے.
یہ فیصلہ تھا تو پھر سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تن کے رکھنے والی کہانی ہے کہ کیس کھول دو تن دے اے نہیں تو یہ آشانہ نہیں تو فلانا نہیں تو دیبیا کھول دو. یہ بھی سوال ہے نا, کیس تاڑے کیوں نہیں کھلتے, ان کے کیوں کھلتے؟ کچھ کیا تو کیس کھلتے ہیں. اب دیکھیں جو یہ حدیبیہ ہے کھولن جاؤ گے تو جہانگیر ترین بھی کھولتا تھی نہیں, وہ کوئی ایسے میں نے نہیں کھولا, وہ تو وفاقی کابینہ کے حکم سے کیسز بنے ہیں اور اس کے اندر لٹیگیشن ہوئی ہے عدالتوں میں, عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے تب کیس کھلیں. کوئی شہزاد اکبر نے تو کیس نہیں کھول دیا, میرے پاس فیکٹری تھوڑی ہے کیسوں کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حدیبیہ پیپر یہ تو پاکستان میں سے کہتے ہیں نا مدر آف آل کرپشن کیسز ہے. کلیئر کٹ. مجھے کسی جج صاحب نے کہا تھا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس, اگر یہ ٹرائل ہوتا تو اوپن اینڈ شٹ کیس. اوپن اینڈ شٹ کیس. بہت سے لوگوں کو کا خیال ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس میں نے بھی دیکھے ہیں, شہباز شریف صاحب جب اپنے جذبے سے بات کرتے ہیں نا, کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے شاید وہ بڑا سچ کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایک گھیلے کی کرپشن ثابت ہو تو اگر وہ واقعی اس چیز کو مانتے ہیں نا, تو میں یہ کہوں گا یار یہ تو ابھی حکومت, ابھی تو الیکشن میں 2 سال پڑے ہیں نا, یہ اپنا حدیبیہ کا بھی اور ٹی ٹی کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرائیں اور اپنے آپ کے اوپر ایکویٹل کی مور لگوا لیں اگر یہ اتنے ہی شور ہیں. شہباز بھی باہر جائیں گے دیکھیں ساڑھے تو نہیں جان گے. نہیں دیکھیں بالکل سچی بات ہے, اگر ہمارے اختیار میں جو ہے ہم تو آخری حد تک جائیں گے, سپریم کورٹ تک جائیں گے, ریویو بھی کرنا پڑا تو کریں گے, اس کے بعد تو پھر جو فیصلہ ہوگا ہوگا. ایک رنگ روڈ کی میں نے انکوائری دیکھی ہے, بہت سارے افسر غائب کیے گئے. جو انکوائری میں نے پڑھی ہے, جو رائٹ اپس آئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, بیوروکریسی کے نام لیے گئے, وزیروں کے نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ 2 چیزیں میں آپ نے پڑھی ہے, میں نے ابھی تک ویسے اس طرح نہیں پڑھی, میں نے اس کا وہ پریس ریلیز ہی دیکھا ہے. وہی پنجاب حکومت کو انکوائری رپورٹ میں نے نہیں پڑھی, اس کی پریس ریلیز. آپ نے کمشنر کا نام لیا, آپ نے ڈی سیز کے نام لیے, آپ نے پی پی کے جو لوگ ہیں ان کے نام لیے, وزیروں کے نام کیوں نہیں؟ دیکھیں وزیروں کا نام صرف اس لیے کہ رپورٹ کے اندر کوئی جان پیدا ہو جائے ڈال دیں, لیکن اگر اس میں کسی اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو بند کیا ہے پروجیکٹ کو, بندے فائر کیا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر کا کام نہیں ہے تو آپ بیوروکریٹ کو تو لائن حاضر کر رہے ہیں, وزیر کو لائن حاضر نہیں کر رہے. بیوروکریٹ دیکھیں ایک بڑی سمپل سی میں آپ کو لاجک کی بات بتاتا ہوں. یہ پچھلے 2 دن سے میں کل حامد میر صاحب کے پروگرام پہ گیا, وہاں بھی مجھ سے یہ بات کی تو نام لے کے بات کر دی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تو کسی وزیر کا بینیفٹ تھا اور غلام سرور خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب کا نام اگر چلیں ان کا بینیفٹ تھا اور اس بیچارے بیوروکریٹ کو ٹانگ دیا تو وہ بیوروکریٹ گواہی دے دے ان کے خلاف. اگر ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, دیکھیں 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ارریگولیرٹیز تھی, وہ سامنے آئی, پنجاب حکومت نے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا, انہوں نے ایک کمیٹی بنوائی, اس نے جو رپورٹ تھی اس کی جو چیزیں تھیں انہوں نے پبلک کر دی, ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا. سن لیں بیوروکریٹس کا نام دے رہے ہیں آپ, اس کی ورڈنگ پڑھیں. ورڈنگ یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے یہ کام کیا گیا, تو فائدہ جن کو ہوا ہے ان کے نام کیوں نہیں دے رہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے نا, آپ کے وہ تو آپ نے لے لیا نا سر, لے لیا. اب ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے بعد میرا خیال ہے, میں چونکہ اس سے ڈیل نہیں کر رہا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں جس طرح باقی چیزوں میں ہوا ہے اس کے اندر پینل ایکشنز بھی ہونے چاہیے, جو ہوں گے بھی وزیروں کے خلاف, جو بھی ہوگا. میں کسی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے علم نہیں ہے جس جو آپ سے پوچھ رہے ہیں, لیکن جو بھی ہے اب مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ کوئی انلیگیلٹی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے, چاہے ایف آئی اے کرے, نیب کرے, اینٹی کرپشن کرے, تو وہ چیزیں اپنے اس پہ رائے میں آ جائیں گی. لیکن یہ جو ایک تعصب ہے کہ شاید کوئی وزیر ہیں, میری اطلاع کے مطابق نام لے لیا جی, دونوں کی زمینیں ہیں, ایک کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, دوسرے کی انسیسٹرل لینڈز ہیں. دیکھیں اگر زمینیں ہیں تو وہ پیپرز تو آن گراؤنڈ ہے نا. یہ تو پنڈی تو اتنا سخت علاقہ ہے, یہاں تو 2 منٹ میں کاغذ نکل آتے ہیں, ایسی کون سی بات. آپ کا کوئی صبح صحافی جا کے سارے دکھا دے. ٹھیک, بہت شکریہ شہزاد اکبر. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.